آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو مدینہ کے لوگ مشورہ سے سوچیں گے کہ کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ سب لوگ جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک صاحب بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور یہ بھاگنے والے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ اور یہ کیوں بھاگیں گے؟ یہ اس لیے بھاگیں گے کہ کہیں لوگ ان کو خلیفہ نہ بنا دیں، لیکن لوگ ان کو تلاشتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور ان کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اس سے آپ لوگ جان جائیں کہ جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، وہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، بہت ہی بڑے کذاب ہیں وہ۔ بہرحال یہ بیعت بیت اللہ شریف کے سامنے ہوگی، ان کی لاکھ انکار کرنے کے باوجود کہ میں نہیں بیعت کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کسی دوسرے کو آپ لوگ خلیفہ بنا لو، لیکن لوگ انہی کو خلیفہ بنائیں گے۔ اور یہ بیعت حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے ہوگی۔ اور جب یہ بیعت مکمل ہو جائے گی تو ملک شام سے ایک لشکر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے گا، اور یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں جب بیدہ نامی جگہ پر یہ لشکر پہنچے گا تو وہاں اللہ کے حکم سے وہاں دھسا دیا جائے گا۔ بس جب لوگ یہ واقعہ سنیں گے تو ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام مہدی یہی ہیں، امام مہدی یہی ہیں۔ اس کے بعد شام سے ابدالوں کی اور عراق سے علماء اور بڑے بڑے صالحین اور سب پوری جماعتیں شام اور عراق سے نکلے گی اور حضرت امام مہدی سے بیعت کرے گی۔ اس کے بعد قریش کا ایک آدمی جس کا ننہال قبیلے بنو کلب میں ہے، وہ امام مہدی کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی ایک لشکر بھیجیں گے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ مغلوب ہوگا، شکست ہوگی، اور قبیلے بنو کلب کا مال غنیمت سمیٹا جائے گا، اور پھر اس کے بعد امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق لوگوں میں اس مال کو تقسیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اسلام بالکل مضبوط ہو جائے گا، ایک دم بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اسلام، اور حضرت امام مہدی 7 سال تک لگاتار حکومت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔